تو یہ کیسی لبرل لوگوں نے بات لگائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو، اور جی دل پاک ہونا چاہیے. دل پاک نہیں ہوتا. انسان جب مرد ہے تو آدمی پہلے ہے، باقی سب چیزیں وہ بعد میں ہیں. تو اس لیے آپ نہ پڑھائیں. لیکن بہرحال اگر کسی کو فتنہ نہیں ہو رہا، بالکل ریزرو ہو کے پڑھا رہا ہے وہ، اور اس کے دل مائل نہیں ہو رہا، ایسے بھی لوگ ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو پڑھا سکتا ہے پھر وہ. تو یا اس کا مدار ہے فتنے پر، فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے. جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا بند کر دیں پڑھانا، پڑھائیں نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے کیوں؟ لڑکے مر گئے ہیں پڑھانے کے لیے، لڑکیوں کو جا کے سمجھا رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں میں فیس بک پہ دوستی ہے لڑکیوں سے، میں ان کو دین کی دعوت کی تبلیغ دیتا ہوں. میں نے کہا ان کو کوئی لڑکی دے دے گی، آپ لڑکوں پہ محنت کریں کیوں بلا وجہ یار؟ تم خام خام فضول بات لے کے بیٹھے تو ان کو وہ پڑھا دیں گے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو اللہ کی قسم بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی ذات پر اعتماد کیا. دیکھو مرد کی، جو دیندار آدمی کی بربادی کی پہلی سیڑھی لڑکیوں کے فتنے سے شروع، وہ تمام فتنوں سے بچ جاتا ہے یہاں کے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس فتنے سے وہی بچے گا جو نظر جھکائے گا، ریزرو ہو کے زندگی گزارے گا، عورت سے دور رہے گا اور نکاح کر کے اپنی بیوی سے محبت کرے گا. اور کمال کی بات یہ کہ جو لڑکا جتنا لڑکیوں سے دور رہتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اس میں اتنے زیادہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. حلال میں اللہ اس کی لذت بڑھا دیتے ہیں. یہ جو ہر وقت لڑکیوں کے جھمیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں نا، ان کو اپنی بیویوں میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، کسی کام کے نہیں رہتے. یہ حقیقت ہے. جب آپ نظر جھکاؤ گے کوئی عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو. آپ کے جو جذبات ہیں وہ کس کے لیے خالص ہو جائیں گے؟ اپنی بیوی. اس سے ٹوٹ کے محبت کرو گے، پھر اس کی قدر کرو گے. کتنی عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں مردوں کو ہمیں رغبت ہی نہیں ہے میاں کو. میں کہوں پراٹھے بھی کھا رہا ہے وہ، انڈے بھی کھا رہا ہے اور ملک شیک بھی پی رہا ہے اور مرغے بھی پھوڑ رہا ہے، رغبت ہی نہیں ہے. رغبت کیوں نہیں ہے؟ سارا دن تو دفتروں میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، پروگراموں میں بھی دیکھو نا ٹی وی کے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ مرد کی مردانگی مردوں میں بیٹھنے میں ہے. مرد لڑکیوں میں بیٹھا ہوا خدا کی قسم بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. زنانہ پن کی اس میں وہ آ رہی ہوتی ہے. ابے آدمی ہے تو بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکوں کو، بچوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. ان کو بولو تم ماشاءاللہ مرد ہو بیٹا، لڑکوں میں کھیلا کرو جا کے. نہیں یاری بات سمجھ. میرے پاس تو ہر قسم کے کیس آتے ہیں نا. ایسے کیس آئے جو پیدا ہی ہوئے تھے، بہنیں تھیں، کزنیں تھیں، ان میں رہ رہ کے شی بن گئے. وہ حقیقت ہے، میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میرے اندر لڑکوں والی فیلنگ ختم ہو گئی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہہ رہے میری بہنیں تھیں، بھائی نہیں تھا، اور کزنیں تھیں، تو میں بچپن سے بہنوں میں اور کزنوں میں کھیلتا تھا. میرے ماں باپ نے غلطی یہ کی کہ میں لپسٹک پاؤڈر لگاتا تھا ان کے ساتھ، لڑکیوں والے کپڑے، جیسے وہ آپا کھیل رہی ہیں پہلے زمانے میں، اب جو بھی کھیلتی ہوں گی، تو جو لڑکیاں کھیلتی ہیں تو میں انہی میں وہی کھیل کھیلنا شروع، کیونکہ بھائی نہیں تھا میرا، کوئی کزن نہیں تھا. تو کہا اس کا نتیجہ نکلا میں ساڑیاں پہن کے، چوڑیاں. ماں باپ کو روکنا چاہیے تھا نا کہ کم بخت تو کیا کر رہا ہے، یہ بچہ ہے لپسٹک لگا رہا ہے. ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو بہنوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ چوڑیاں پہن رہا ہے، مہندی لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں. وہ کم بخت کی بیچارے، کم بخت تو نہیں کہنا چاہیے، ہم سے اچھا ہی ہوگا وہ، اس بیچارے کی نیچر کیا ہو گئی بولو؟ چینج. وہ کہہ رہے یار مجھے، میں جب جوان ہوا ہوں تو مجھ میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں مردوں والی. تو مولانا شرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کب بہشتی زیور میں لکھ دیا کہ اپنے لڑکوں کو، بچوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو، اس کو لڑکوں میں کھلاؤ. مارم پیٹی کھیلے اور تیری ایسی کی تیسی، ادھر گھٹنا مار دیا، ادھر کولہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب مردوں پہ سوٹ کرتے ہیں. درخت پہ چڑھا گر گیا، کیڑوں کی دوا کھلائی اس کو، ٹھیک ہے نا، ہڈی چھوڑ دی اس کی. تو یہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں بچوں کے. تو اسی طرح کو ایجوکیشن میں بھی لڑکوں میں زنانہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن میں جو بچے پڑھتے ہیں نا، لڑکیاں دیکھ دیکھ کے ان میں اس کو آدمی دکھاؤ اپنے جیسے، مردانگی پیدا ہوگی اس میں. لڑکیوں کو لڑکیوں میں کھیلنے دو، لڑکیاں لڑکوں میں کھیل کے خراب ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ جو نیچر ہے اس کو تبدیل مت کرو. تو اس لیے آپ دفتروں میں بیٹھے ہو، لڑکیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو.
میں ابھی جہاز میں جا رہا تھا تو میری جو سیٹ تھی نا تو وہ کوئی بڑی لبرل قسم کی کوئی ینگ خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی، یعنی وہ جو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ان کی سیٹ کے ساتھ میری سیٹ، تو بالکل ان کے بال کھلے ہوئے اور عجیب سا لباس انہوں نے پہنا ہوا. اب میری سیٹ بالکل ان کے ساتھ، میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا. تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے کوئی فتنہ ہوگا. اب تو ہم ایک عمر بھی ہوتی ہے نا انسان کی، صحیح ہے نا، ٹین ایجز تھوڑی ہیں ابھی ہم. مجھے الحمدللہ کوئی فتنے کا خوف نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے جذبات ادھر، وہ میرے لیے وہ بہن جیسی تھی. لیکن مجھے بیٹھتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میں کیا اس کے ساتھ، میں آدمی ہوں، میں کیوں بیٹھوں یہاں پہ، میں کیوں بیٹھوں نا. مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی. یا تو چلو پراپر ڈریس میں ہوتی، اب نیم برہنہ سا لباس ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور بالکل ینگ سی لڑکی. مجھے عجیب سا لگا میں آدمی ہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا بھائی یہاں پہ، سمجھ رہے ہو نا. تو مجھے شرم آ رہی تھی، حقیقت بتاؤں تو میرے شاگرد تھے، میں نے اس سے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ، اپنی سیٹ مجھے دے دو. اب وہ بھی شرمیلا، وہ انجینئر بھی ہے یونیورسٹی میں، پروفیسر بھی ہے اور ہمارا شاگرد عالم بھی ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ. کہہ رہے نہیں استاد جی آپ بیٹھو. اب میری طبیعت میں مزاق ہے، میں نے کہا یار دیکھو آپ پورے سفر میں آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے نا، اتنی خدمت کی آپ نے، تو میں اس کا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. اس کا انعام یہ کہ یہاں اس مبارک سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ آپ بیٹھو اس عظیم سیٹ پہ جس کے لیے لوگ ترستے ہیں نا، ایسی سیٹوں کے لیے. ابے کسی چھڑے چھاٹ کو بھیج دو، کوئی خوبصورت سی انٹی بیٹھی ہوئی ہوں اور بال کھلے ہوئے اور ینگ ہوں تو لڑکا تو چاہے گا کہ یار مجھ سے ڈبل پیسے لے لو، مجھے سیٹ یہاں دے دو. تو میں نے کہا یار میں آپ کی خدمات کا بہت معترف ہوں. بڑے ایکٹنگ کی پھر میں نے نا، وہ بھی ہنس بھی رہا ہے، کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا نہیں یار آپ، میرا بیگ آپ نے اٹھایا پورے راستے، میری خدمت آپ نے کی، کراؤڈ کو کنٹرول آپ نے کیا جو بیانات ہو رہے تھے، تو میں اس کے سلسلے میں یہ مبارک عظیم سیٹ کس کو دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو. وہ ہنس بھی رہا تھا. یہ عظیم سیٹ آپ کی ہے، یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. وہ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا بیٹھ یہاں پہ، زیادہ نہیں. وہ اس کو میں نے بٹھایا تو وہ بھی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، یوں ونٹی یوں بیٹھی، وہ یوں بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا برا امیج جائے گا، جیسے پتہ نہیں کوئی بم لے کے بیٹھی ہوں. میں نے کہا تمیز سے بیٹھو، سیدھا جیسے سب لوگ بیٹھتے ہیں. میں یہ سب اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی واقعہ سنا رہا ہوں. جو مرد ہوتا ہے نا، مرد، اس کو لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو شرم. آپ مردوں میں بیٹھو، کوئی داڑھی والا بیٹھا ہو، کیا خیال ہے؟ یا کوئی داڑھی والا نہ بھی ہو، آدمی ہو نا، یا کوئی انٹی بھی ہو تو آپ کی ماں جیسی ہو، کوئی ماں جیسی ہو، کوئی بوڑھی خاتون ہو، چلو یار اپنی ماں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے یار مجھے مردان، یہ اس کو مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو وہ بیٹھا نا یوں کر کے، میں نے اس کو سیدھا کیا نا یوں، ابے یوں ہو جا تو تمیز سے بیٹھ. یہ برا اثر پڑتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اگلا وہ لڑکی سمجھے گی کہ پتہ نہیں کیا یہ نفرت کر رہا ہے مجھ سے، یا کچھ زیادہ ہی اس کو فتنے کا اندیشہ ہو گیا ہے. تو بھائی تمیز سے منہ ادھر کر کے بیٹھ جاؤ جیسے سب بیٹھے ہوئے. خیر اس انٹی کو ہی خیال ہوا لڑکی کو، تھوڑی دیر میں وہ کسی بہانے سے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ گئی جا کے. اس نے سیٹ ہی چینج کروا لی. اس کو اندازہ ہوا کہ یوں کر کے جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کچھ اس کی اچھا نہیں گیا، یہ امیج اچھا نہیں ہے. آپ بیٹھو تو آپ نارمل بیٹھو، جیسے زیادہ تقویٰ کیوں دکھا رہے ہو بھائی، کہ جیسے ہمیں یہ کیوں شو کر رہے ہو کہ ہمیں نفرت ہے. ریزرو رہو، جیسے سب بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ جاؤ آپ. تو خیر کہاں سے بات چل رہی تھی، وہ ایک مولانا صاحب تھے، اسمبلی کے ممبر تھے، غالباً مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ کہیں جا رہے تھے مری سفر پہ، تو ان کی ساتھ کی سیٹ خالی تھی. اب بالکل کوئی ینگ لڑکی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی. اب ان کو تھوڑی شرم آئی کہ یار میں مولوی آدمی، بالکل ہی ایک جوان لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی ہے. تو ان کو تھوڑی شرم آئی. اب اس کو ہٹائیں کیسے کہ بھائی آپ اپنی اسی سیٹ پہ جا کے بیٹھے ہیں، کیسے ہٹائیں؟ تو انہوں نے اس سے بات چیت شروع کر دی، محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں. وہ فوراً اٹھ کے چلی گئی، فوراً اپنی سیٹ چینج کر لی اس نے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا خیر، تو خلاصہ یہ نکلا آدمیوں میں رہا کرو، آدمیوں میں کھیلا کرو. آپ کے لیے اللہ نے صرف آپ کی بیوی کو بنایا، بس. کزنوں میں نہیں کھیلا کرو جا کے، زنانے میں گھسرا ہوتا ہے. اب تو شادیوں میں کو ہو گیا، پہلے تو لڑکیاں الگ، تو جو لڑکا تمبو سے جھانک رہا ہوتا تھا نا اور زنانے میں گھسرا ہوتا تھا وہ گندا لڑکا کہلاتا تھا.
आदमियों वाले खेल खेलो, आदमियों में रहो, इससे मर्दानगी पैदा होगी तुम्हारे अंदर, समझते हो? जो औरतों में रहता है वो आदमी में ही से आहिस्ता आहिस्ता शीपना उसमें आना शुरू हो जाता है, शीपना आना शुरू होता है। बीवी एक ऐसी नेमत है कि उसके साथ रहने से शीपना नहीं आता, अपने ही होने का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसा बनाया। इसलिए इज्जतदार आदमी अगर अल्लाह ने उसको गुंजाइश दी है तो जहां सफर करता है अपनी बीवी को साथ लेके जाता है, समझते हो ना? इससे उसकी इज्जत भी होती है, एक एहसास भी होता है कि भाई मैं शादीशुदा आदमी हूँ। छड़े छाड़ बीवियों को छोड़ के सफरों पे अकेले निकल जाना शरीफ लोगों का तरीका नहीं है, इल्ला ये कि वसाइल ही नहीं है तो एक अलग बात है।